قوم عاد کے بارے میں تو آپ سب لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم عاد کون تھی اور اللہ نے ان پر ان کے کون سے گناہ کی وجہ سے عذاب نازل کیا تھا؟ عاد کے معنی دو کے ہیں۔ قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے۔ ایک قوم کو عاد اولا اور دوسری قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ عاد ثانیہ عاد اولا سے 100 سال بعد آئی۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ قوم سمود کی طرف اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کو ہدایت کی تلقین کی، مگر وہ نہ مانے۔ پھر اللہ نے اس قوم پر ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم عاد نے کون سے گناہ کیے اور اللہ نے ان پر کون سا عذاب نازل کیا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان اور یمن کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا جب یہ علاقہ بہت گنجان آباد، شان و شوکت اور دنیا کا مرکز ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایک صحرا بن چکا ہے۔ یہ صحرا اللہ کے عذاب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہی صحرا ایک وقت تھا جب بہت بڑی اونچی اونچی عمارتوں اور قلعوں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی قوم عاد رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ بہت طاقتور اور مالدار تھے۔ ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی۔ یہ لوگ نہ ہی بیمار ہوتے تھے اور نہ ہی ان کو کوئی جسمانی تکلیف ہوتی تھی اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے تھے۔ قوم عاد 13 قبیلوں پر مشتمل تھی اور یہ سب کے سب لوگ بت پرستی کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس نے حضرت نوح کے طوفان کے بعد بتوں کی پوجا شروع کی۔ ان لوگوں میں بت پرستی، گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہ عام ہوتے تھے۔ یہ عورتوں پر بہت ظلم کرتے اور ان کو مار دیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے۔ وہ ایک نیک بندے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، تمہارا خدا ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ان گناہوں کو چھوڑ دو، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تب اس قوم کے ایک سردار نے کہا کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو 50 سال تک اللہ کی تبلیغ کی، مگر وہ راہ راست پر نہ آئے سوائے چند افراد کے۔ قوم ہود میں 2 بڑے قبیلے تھے، قبیلہ کلمان اور قبیلہ خلجان۔ قبیلہ کلمان حضرت ہود علیہ السلام کے بہت خلاف تھے اور قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ لوگ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد میں جواب دیا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ پھر اللہ نے قوم ہود پر عذاب کی ابتدا شروع کر دی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیاں خشک ہونے لگے اور سوکھنے لگے اور قحط سالی کا دور شروع ہونے لگا۔ ان کے مویشی مرنے لگے، پینے کا پانی ختم ہونے لگا، ان کی تمام فصلیں، پھل اور اناج سب ختم ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سب کچھ 3 سال تک جاری رہا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام سے یہ پریشانی دیکھی نہ گئی اور آپ بہت پریشان اور افسردہ رہتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ گناہگار بن کر روح گردانی نہ کرو،
تب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے کیوں لگے؟ اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ کر دیا ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے اپنے بزرگوں کو اکٹھا کیا، اور ان بزرگوں نے سوچ وچار شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی بیماری، وبا یا کوئی عذاب آتا تھا تو تمام لوگ بیت اللہ کی طرف جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر ان کے اوپر سے تمام عذاب ہٹ جاتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی 90 افراد پر مشتمل ایک وفد بیت اللہ کی طرف بھیجا۔ یہ وفد مکہ مکرمہ پہنچ کر بھی دوبارہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو گیا اور شراب کی محفلیں شروع کر دی۔ یہ لوگ ایک محفل میں مشغول تھے کہ ایک رقاصہ نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ ان کو ان کا مقصد یاد آ گیا، اور یہ فوراً دوڑتے دوڑتے بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہم پر اپنی بارش کی رحمت نازل کر۔ پھر اچانک کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ پھر یہ لوگ فوراً اپنے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان بادلوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے عذاب کی شروعات ہے، اور قوم ہود سے کیے گئے وعدے کے مطابق اب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، یہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ پھر ان لوگوں کو اللہ کا فرمان سنایا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ ہوا کا طوفان ہے، اور اس کے اندر اللہ کا ایک دردناک عذاب آ رہا ہے۔ یہ عذاب اللہ کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر اس طوفان کو دیکھ کر بھی قوم عاد نے توبہ نہ کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ سنی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں اللہ نے ان کی اس عذاب سے حفاظت کی۔ اللہ نے تیز آندھی کا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اس آندھی نے گھروں، غاروں، پہاڑوں، چوٹیوں، محلات اور قلعوں سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ یہ سارا کے سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا۔ یہ تمام نافرمان لوگ اور ان کے محلات اس ریت میں دفن ہو گئے۔ اللہ نے قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہوا کے طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، اور دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ کر دیا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔